السلام علیکم ناظرین، سیاست کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں رشید الدین۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اہم سرخیوں کے ساتھ۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کا آغاز۔ مظفر نگر میں تازہ تشدد، فائرنگ میں ایک نوجوان ہلاک، 2 زخمی۔ صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی سے تلنگانہ اور سیما آندھرا قائدین کی ملاقات۔ مظفر نگر متاثرین کے بارے میں بیان پر راہل گاندھی کو جواب دینے الیکشن کمیشن کی مہلت۔ بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر ملک میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور سیکورٹی اداروں کے عہدیدار پیر سے ایسے افراد کی تلاش میں چھاپے مارنا شروع کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان میجر جنرل منصور الترکی نے بتایا کہ غیر مجاز تارکین وطن کے خلاف سال بھر کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کارروائی بند کرنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ ریاض کی سڑکوں پر خلاف معمول سکون دیکھا گیا کیونکہ کئی بیرونی ورکرز غیر قانونی بیرونی ورکرز کے خلاف حکومت کی کارروائی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے۔ تعمیراتی سائٹس سنسان نظر آ رہی تھیں۔ ریاض میں سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ کے اوقات میں بھی ٹریفک آسانی سے جاری تھی اور قریبی علاقوں میں جہاں بالعموم مصروفیت رہتی ہے کئی دکانات اور مارکیٹ اسٹالز بند تھے۔ چونکہ ان دکانات اور اسٹالز میں ایسے بیرونی ورکرز کی ایک کثیر تعداد کام کرتی ہے جو سعودی عرب میں کم آمدنی والا گروپ سمجھا جاتا ہے۔ سعودی حکومت نے ایسے بیرونی ورکرز کو پکڑنے کے لیے تجارتی علاقوں، مارکیٹس اور رہائشی علاقوں میں دھاوے کرنے کا عہد کیا ہے، کیونکہ یہ ورکرز اس کمپنی کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں جس نے ریاض میں ان ورکرز کے داخلے کی اسپانسرشپ کی تھی۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ اس نے دیکھا کہ قریبی سڑک سے پولیس کے سائرن کی آواز آتے ہی لگ بھگ 12 لوگ کسی گوشے میں چھپنے کے لیے دوڑ پڑے۔ اس علاقے میں مشین پارٹس کی ایک دکان کے مالک شامی شہری ابو صفوات نے بتایا کہ دن بھر کوئی بھی شخص کچھ بھی خریدنے نہیں آیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ سعودی عرب میں ایسے غیر قانونی ورکرز جن کے پاس جائز دستاویزات موجود نہ ہوں ان کا ہمیشہ کے لیے خروج عمل میں آئے گا، وہ مملکت کو دوبارہ واپس نہیں ہو سکتے۔ عہدیداروں نے کہا کہ جن تارکین وطن کے پاس سرکاری دستاویزات موجود نہ ہوں انہیں قطعی خروج کے ذریعے متعلقہ سفارتخانوں کی جانب سے ان کی شہریت کی توثیق کے بعد واپس بھیج دیا جائے گا اور وہ مستقبل میں روزگار کے لیے کبھی مملکت واپس نہیں ہو سکیں گے۔ خروج کے مراکز پر ان کے نشانات انگشت محفوظ کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ کئی سفارتخانوں کی جانب سے موصولہ درخواستوں کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے فساد سے متاثرہ مظفر نگر ضلع میں تازہ تشدد کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب نامعلوم افراد نے 3 نوجوانوں پر گولیاں چلا دیں اور فرار ہو گئے۔ اس واقعے میں ایک نوجوان ہلاک اور دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ سول لائنز علاقے میں پیش آیا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ سول لائنز علاقے میں نامعلوم مسلح اشرار نے فائرنگ کرتے ہوئے ایک نوجوان کو ہلاک کر دیا جبکہ دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 23 سالہ مکل شرما موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے 2 دوست سچن تیاگی اور شانتک تیاگی شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ مکل اور شاسنک موٹر سائیکل پر سچن کو لانے جا رہے تھے جو نوئیڈا سے آ رہا تھا۔ رامپور کراسنگ کے قریب موٹر نشین اشرار نے ان پر حملہ کر دیا۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ مظفر نگر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر اکھلیش یادو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے بی جے پی نے اس کی وجوہات پر سوال اٹھایا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان وجے بہار پاٹھک نے کہا کہ مظفر نگر میں فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑکانے ایک منصوبہ بند طریقے سے تقریباً 20 مجرموں کی ایک ٹولی نے یقیناً ایک سازش رچی اور ریاستی پولیس بے دست و پا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر کو دیہاتیوں کی جانب سے 3 افراد کو ہلاک کر دینے کے واقعے کے بعد پہلے ہی سے کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ مدھیہ پردیش کے ساکن محمد عمران انصاری نے تقریباً 10 سال اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ ان پر دہشت گرد حملوں کے لیے دوسری ریاستوں کے سفر کا بھی الزام لگایا گیا، حالانکہ اس وقت وہ جیل میں تھے۔ عمران ان تقریباً 200 مسلم نوجوانوں میں شامل ہیں
जिन्हें 85 केसों में पिछले 12 साल के दौरान रियासत में इल्जामात लगाए गए और जेल भेजा गया, जिससे दानिस्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई और नाक़िस निज़ाम का इजहार होता है। दिल्ली से काम करने वाली तंजीम जामिया टीचर्स सॉलिडारिटी एसोसिएशन ने पुलिस की FIRs की बुनियाद पर तैयार करदा एक रिपोर्ट में कहा कि उनमें से बेशतर मुकदमात शिवराज सिंह चौहान की ज़ेर क़यादत BJP हुकूमत के दौर में दर्ज किए गए। इस सिलसिले का आगाज़ उस वक्त हुआ जब कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे। इमरान को सितंबर 2001 में गिरफ्तार किया गया था और उस वक्त वो जेल में थे जब उन पर ताज़ा मुकदमा आयद करते हुए इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने सूरत में एक साजिश तैयार की। इमरान को नवंबर 2006 में ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा था जब उनके खिलाफ साजिश का एक केस दर्ज किया गया था। हालांकि उस वक्त भी वो पुलिस तहवील में थे। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये इल्ज़ामात सही हैं तो उनके साथ उस वक्त मौजूद रहने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने इस बात का एतराफ़ किया कि मुल्क में मोदी का असर पाया जाता है, लेकिन ये मानने से इनकार कर दिया कि मोदी की लहर है। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जहां तक मोदी लहर की बातें हैं ये एक मुबालगा है, लेकिन इंतखाबात में मोदी के असर को मानने से इनकार कर देना गलत होगा। मैं लहर के बजाय असर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये असर कातिरखा राय दहिंदों पर नहीं बल्कि BJP कैडर पर असरअंदाज होगा। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर UPA के हलीफों में पहले शख्स हैं जिन्होंने आइंदा आम इंतखाबात से कबल मोदी के असर को तस्लीम किया है। उमर अब्दुल्ला ने चंद हफ्ते कबल कहा था कि मोदी के असर को नज़रअंदाज कर देना UPA हलीफों के लिए अहमकाना सोच होगी। इसी दौरान कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला के रिमार्क्स को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए BJP पर तनकीद की। कांग्रेस ने कहा कि तूफान ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अपने साथ सिर्फ धूल और कचरा लाता है। पार्टी तर्जुमान मीम अफजल ने सहाफ़ियों को बताया कि BJP के बाज़ कायदीन ये कह रहे हैं कि मोदी एक तूफ़ान है। तूफ़ान कभी अच्छा नहीं होता, वो अपने साथ धूल और कचरा लाता है। रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ कोई भी इक़दाम दस्तूर के मुताबिक और जमहूरी अंदाज में होना चाहिए। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। सदर जमहूरिया ने हैदराबाद पहुंचने के बाद मुख्तलिफ सियासी कायदीन से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद कांग्रेस के सीनियर कायद P गोवर्धन रेड्डी रुकन राज्यसभा ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। इसी दौरान राजभवन में तेलंगाना के मुखालिफ और मुआफ़िक़ मुख्तलिफ कायदीन ने सदर जमहूरिया से मुलाकात करके अपने ख्यालात पेश किए। सीमा आंध्रा कायदीन ने सदर जमहूरिया से शिकायत की कि मरकज़ दस्तूर और जमहूरियत को बालाए ताख़ रख कर रियासत की तकसीम अमल में ला रही है। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने सदर जमहूरिया से अलहदा मुलाकात की और रियासत की तकसीम की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने अपनी जानिब से सदर जमहूरिया को लिखे गए मकतूब का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि असम्बली को नज़रअंदाज करते हुए किस तरह शॉर्टकट लगाते हुए मरकज़ तेलंगाना की तश्कील के अमल में तेज़ी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकीकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेलुगु देशम के सीमा आंध्रा कायदीन ने सदर जमहूरिया से अपील की कि अगर रियासत के तीनों इलाकों के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता है तो मरकज़ को चाहिए कि वो रियासत को मुत्तहिद रखे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि मरकज़ का फैसला लिसानी बुनियाद पर कायम पहली रियासत को बेबुनियाद तौर पर तकसीम करार दिया। उन्होंने कहा कि फैसला वापस लिया जाना चाहिए। तेलुगु देशम कायद P केशव ने कहा कि हमने सदर जमहूरिया से दरख्वास्त की कि रियासत को मुत्तहिद रखना चाहिए। इसकी तकसीम से तीनों इलाकों के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता। मरकज़ एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। सदर से मुलाकात के बाद वो अखबारी नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। जगन मोहन रेड्डी ने सदर से मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत नहीं की, लेकिन उनकी जानिब से सदर को पेश करदा याददाश्त की नकल मीडिया के हवाले की गई। इस याददाश्त में कहा गया है कि जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट की खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसमें रियासत को मुत्तहिद रखने की सिफारिश की गई थी। मरकज़ का फैसला मनमानी और दस्तूर के खिलाफ है।
تلنگانہ کے کانگریس قائدین نے صدر جمہوریہ سے کہا کہ اس علاقے کے ساتھ گزشتہ 60 سال سے ناانصافی کی جا رہی ہے اور علیحدہ ریاست کی تشکیل اور تلنگانہ کا قیام ناگزیر ہے۔ ساحلی آندھرا اور رائلسیما علاقوں سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین کا ایک اجلاس چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے کیمپ آفس پر منعقد ہوا، جس میں ایک بار پھر قرارداد منظور کرتے ہوئے ریاست کو کسی بھی حال میں متحد رکھنے پر زور دیا گیا۔ ایک سطری قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آندھرا پردیش کو کسی بھی حالت میں متحد رکھا جانا چاہیے۔ یہ قرارداد مرکز کی جانب سے تقسیم ریاست و تشکیل تلنگانہ کے مسئلے پر قائم کردہ وزارتی گروپ کے سپرد کی جائے گی۔ مرکزی وزارت داخلہ نے تمام جماعتوں اور قائدین سے اس گروپ سے اپنی رائے طلب کرنے کی اپیل کی تھی۔ حالانکہ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے کانگریس قائدین میں اس بات پر اختلاف تھا کہ آیا مرکز کی جانب سے تشکیل دیے گئے اس گروپ سے نمائندگی کی جائے یا نہیں، تاہم چیف منسٹر کے کیمپ آفس میں منعقدہ اجلاس میں ایک سطری قرارداد منظور کر لی گئی، جس میں ان کے اس مطالبے کا اعادہ کیا گیا کہ آندھرا پردیش کو متحد رکھا جائے۔ ایک سینئر وزیر نے بتایا کہ کچھ ارکان اسمبلی کا احساس تھا کہ وزارتی گروپ کو کسی طرح کا مکتوب حوالے کرنا یا نمائندگی پیش کرنا تقسیم ریاست کے عمل کو قبول کرنے کے مترادف ہوگا، تاہم آخر میں تمام قائدین نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کو متحد رکھا جائے۔ اس قرارداد کو وزارتی گروپ کو پیش کیا جائے گا۔ ریاستی وزراء، ارکان قانون ساز کونسل، ارکان اسمبلی نے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی اور صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا کی موجودگی میں اجلاس میں شرکت کی اور یہ قرارداد منظور کی گئی۔ اس سے قبل صدر پردیش کانگریس بوسا ستیہ نارائنا نے تلنگانہ علاقے کے قائدین کا ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے اس مسئلے پر ان کے خیالات سے واقفیت حاصل کی۔ حکومت نے سرکاری زیر انتظام RTC بسوں کے کرائے میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر کرن کمار ریڈی نے اضافہ کرائے سے متعلق فائل پر دستخط کر دیے۔ مختلف سروسز میں کلومیٹر کے مطابق شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اقل ترین اضافہ پلے ویلگو سروس میں کیا گیا، جو فی کلومیٹر 4 پیسے ہوگا۔ اعظم ترین اضافہ فی کلومیٹر 15 پیسے کا ہوگا، جس میں گروڈا پلس سروسز شامل ہیں۔ اندرا اور سپر لگژری میں ترتیب بار 12 اور 13 پیسے فی کلومیٹر کا اضافہ کیا گیا۔ ڈیلکس اور ایکسپریس سروسز میں 9 اور 7 پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا۔ مالی بوجھ سے پریشان ریاستی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کو اس اضافے کی وجہ سے تقریباً 600 کروڑ روپے کی زائد آمدنی ہوگی۔ ان کرایوں کا اطلاق 5 نومبر کی شب 12 بجے کے بعد یعنی 6 نومبر کی ابتدا سے ہوگا۔ شرح کرایوں میں اضافے کا اطلاق کارپوریشن کی جانب سے جاری کردہ مختلف زمروں کے پاسز پر بھی ہوگا۔ پاسز کی شرح مختلف سروسز کے لیے اور مختلف زمروں کے لیے علیحدہ ہوگی۔ YSR کانگریس پارٹی کے صدر YS جگن موہن ریڈی 16 نومبر سے ایک بار پھر اپنی پرسا یاترا شروع کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ 1.5 سال قبل ان کی یہ یاترا بند ہوئی تھی کیونکہ انہیں غیر محسوب اثاثجات کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جگن موہن ریڈی نے میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم پھر ایک بار 16 نومبر سے پرسا یاترا شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے 2010 میں ان افراد کے خاندان سے ملاقاتیں کرنے یہ یاترا شروع کی تھی جنہوں نے وائس راجشیکھر ریڈی کی موت کی اطلاع پا کر خودکشی کر لی تھی یا صدمے سے فوت ہو گئے تھے۔ مئی 2012 میں گرفتاری کی وجہ سے جگن یہ یاترا روک دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہیں جاریہ سال 23 ستمبر کو عدالت سے ضمانت مل گئی تھی اور انہیں حیدرآباد کے باہر جانے اور ریاست کا دورہ کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے۔ تاہم پارٹی قائدین نے بتایا کہ 16 نومبر کے بعد ہی اس یاترا کے تعلق سے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی نے ریاست آندھرا پردیش کی تقسیم کے مسئلے کا جائزہ لے رہے گروپ آف منسٹرز کی جانب سے طلب کردہ کل جماعتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ پارٹی صدر این چندر بابو نائیڈو نے اپنی قیامگاہ پر علاقے سیما آندھرا اور تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین سے علیحدہ ملاقات کی۔ واضح رہے کہ گروپ آف منسٹرز نے ریاست کی تقسیم سے متعلق غور و خوض کے لیے
12 اور 13 نومبر کو کل جماعتی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے۔ اس سلسلے میں چندر بابو نائیڈو نے دونوں علاقوں سے تعلق رکھنے والے پارٹی قائدین سے ملاقات کی۔ اجلاس میں سیما آندرائی قائدین نے علاقے کے عوام کے جذبات کو ملحوظ رکھنے کا مشورہ دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی کل جماعتی اجلاس کا بائیکاٹ کرے گی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ چندر بابو نائیڈو نے ہی مرکزی حکومت سے علیحدہ ریاست تلنگانہ کے حق میں لیے گئے فیصلے کو ایک طرفہ قرار دیتے ہوئے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم اب اپنے مطالبے سے انحراف کرتے ہوئے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو مکتوب تحریر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس مکتوب میں ریاست کی تقسیم سے متعلق اختیار کردہ طریقہ کار پر اعتراض کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ علاقے سیما آندھرا کے عوام کے خدشات کا ازالہ کیے بنا ہی تقسیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نائب صدر کانگریس پارٹی راہل گاندھی کو مظفر نگر فساد متاثرین سے پاکستان کی ISI کے ربط سے متعلق اپنے متنازع ریمارک پر بھیجی گئی نوٹس کا جواب دینے کے لیے مزید 4 دن کی مہلت دی ہے۔ راہل نے اس سلسلے میں مہلت ختم ہو جانے پر کمیشن سے مزید 1 ہفتے کی مہلت طلب کی تھی۔ راہل گاندھی نے انتخابی ضابطے اخلاق کی خلاف ورزی سے متعلق نوٹس کا جواب دینے، مزید مہلت کے لیے اپنی قبل ازیں طے شدہ دوروں کی مصروفیات اور تعطیلات کا عذر پیش کیا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں متنازع ریمارک کی وضاحت کے لیے پیر کے دن تک کی مہلت دی تھی۔ راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر VS سمپت کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا کہ چونکہ تہوار کے موسم کی وجہ سے تعطیلات آ گئی ہیں، اس لیے وہ جواب دینے کے لیے مزید مہلت کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 31 اکتوبر کی رات 9:30 بجے انہیں الیکشن کمیشن کی نوٹس ملی۔ اس مسئلے پر انہیں اپنے وکیلوں سے مشاورت کا وقت نہیں مل سکا۔ کانگریس لیڈر نے مقررہ وقت کے اندر نوٹس کا جواب دینے سے معذوری کے لیے اپنے پہلے سے طے شدہ دوروں کا بھی حوالہ دیا۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ کمیشن نے راہل گاندھی کے مراسلے پر غور کے بعد انہیں 4 دن کی مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے راہل گاندھی کو ان کی تقریروں پر نوٹس جاری کی تھی، جس میں انہوں نے فساد متاثرین پر ISI سے ربط کا الزام لگایا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے اجازت، خدا حافظ۔